حضور کے وصال کے وقت یہ انتہائی اہم موقع تھا جس کو سنبھالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت حالت یہ تھی جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضور علیہ السلام کچھ وقت کے لیے سکتے میں چلے گئے ہیں، پھر اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئیں گے، تو اگر کسی نے یہ کہا تو میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے جا کے اپنے باپ کو خبر دیتے ہیں باغ میں کہ ابا جان حضور کا انتقال ہو گیا، تو وہ وہی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، میں ان آنکھوں سے اب حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں داخل ہوئے اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے تاریک دن میں نے نہیں دیکھا۔ بلال حبشی شہر مدینہ چھوڑ گئے کہ اب ان گلیوں میں حضور نظر نہیں آتے تو شہر میں رہ کے اب کیا کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی تھیں اور ساتھ کہتی تھیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر جو مصیبتیں پڑ گئی ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ مصیبتوں سے رات بن جاتے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جو حضور کی سواری تھی، اس اونٹنی سے حضور کا ہجر برداشت نہ ہوا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی دہلیز پر سر رکھ کر کے روتی رہتی تھی اور باقاعدہ اس حال میں اس نے انتقال کیا۔ وہ داراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے جسے یافور کہتے تھے، وہ ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب حضور چلے گئے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ تو ایک عجیب رنگ تھا کائنات کا۔ اب اس حالت کے اندر کہ صحابہ کے اوپر ایک سنکت آ رہی ہے، حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، اور ان حالات میں جو منافق تھے انہوں نے کھیل کھیلا، اور وہ کھیل کیا تھا، بڑا باریک چال تھی ان کی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا واہ جی واہ، حضور کے موجود ہونے سے کیا رنگ تھا، کیا بہاریں تھیں، کیا نمازیں تھیں، کیا روزے تھے، کیا جہاد تھا۔ اب کس نے نماز پڑھنی ہے، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، اب کس نے اپنے مال کو پیش کرنا ہے۔ یہ تو ساری بہاریں ان کے دم سے تھیں، تو جب حضور وصال کر گئے ہیں تو اب کس نے یہ نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اب پھر وہی قتل و غارت ہوگی، پھر وہی سب کچھ ہوگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ کتنا نازک موقع تھا، اور حالات صحابہ کے یہ تھے کہ ان سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا۔ عین اس موقع پر امت کو جس شخص نے سنبھالا اس شخص کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور لوگوں کو متوجہ کیا، اور لوگ متوجہ ہو کے ان کے قریب آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں تھے۔ لیکن جب آپ نے لوگوں کو قریب کیا تو وہ بھی آ گئے، تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ تو حی ہے، وہ تو لا یموت ہے، وہ تو زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ اور حضور اللہ کا فرمان اور حکم لے کر آئے تھے، اور جو ذمہ داریاں تھیں وہ نبھا کے حضور چلے گئے۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیت اس موقع کے لیے نازل ہوئی تھی، ہمیں پہلے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر فرمایا کیا جس دین کے لیے رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی لگا دی، حضور نے اپنی ساری جوانی لگا دی، حضور نے ایک ایک لمحہ جس دین کے لیے صرف کر دیا، کیا حضور کے وصال